ہمارے ہاں آج کل جو مسلم سوسائٹی کے اندر بھی اور عالم اسلام ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ دہشت گردی کا یا ٹیررزم کا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو مغرب میں نوجوان نسل بڑی ہو رہی ہے، ایون جو ہمارے ایڈلٹس ہیں ان کو یہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسلم ٹیررسٹ یا مسلم دہشت گردی یا مسلم دہشت گرد کا لیبل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس پہ ہمیں ایجوکیٹ کیجئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو ٹیررزم ہے جس کا اس وقت اتنا زیادہ افریط ہے جو عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے، داعش ہے، ISIS ہے، اس سے پہلے القاعدہ ہے، طالبان ہے، یہ سب جو ہیں یہ مل کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا امن بھی تباہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایک دہشت کی فضا میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے جی؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے اور پورا قرآن اس کے اصل سیاق سباق کے لحاظ سے لوگوں کو پڑھایا جائے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی آیات کو نکال لیا ہے اس میں سے، یعنی اس مرحلے کی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اب خدا نے فیصلہ صادر کرنا ہے، تعلقات توڑ لو، یا اس سے اگلے مرحلے کی جب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تو انہی آیات کو انہوں نے نکالا ہے اور نکال کے وہ دنیا بھر میں یہ پیغام لے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان کو مغلوب اور محکوم بنا کے رکھیں گے۔ اس وقت جو مسلم دنیا میں ہمارا مذہبی فکر ہے یا ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ بنیادی طور پر جن باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب پیش کر رہے ہیں، وہ یہی ہیں کہ کسی قومی ریاست کا کوئی سوال نہیں ہے، دنیا میں صرف دو ہی قوتیں ہوں گی، ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کی ایک ہی ریاست دنیا بھر میں ہونی چاہیے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، اور یہ خلافت جب بھی قائم ہوگی اس کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت قائم نہ رہنے دے، اس لیے کہ غیر مسلم خدا کی زمین پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور جو لوگ اس خلافت کے اندر مسلمان کی حیثیت سے بستے ہوں ان پر خدا کے دین کا ہر حکم جو اس خلافت کے نزدیک حکم ہے وہ بندوق کی طاقت سے نافذ کر دیں۔ یہ تصور انہوں نے اخذ کیا ہے، اور اسی پر یہ ساری دہشت گردی اور یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ جب تک اس تصور کو کنفرنٹ نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو اس کے کانٹیکسٹ سے، اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے نتائج نکالے جا رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ میں جب ایجوکیٹ کرنے کا لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم جواب میں دوسری بات کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل بات کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے اصل بات کا آرگومنٹ کیا ہے، پھر ان کو بتایا جائے کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ غلطی کہاں سے کھا رہے ہیں اور ان کا آرگومنٹ کیا ہے، اور اس طریقے سے جب وہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوگے جو بدقسمتی سے اس وقت بہت سے نوجوانوں کو اپنے گھروں سے نکال لیتا ہے، یونیورسٹیوں سے نکال لیتا ہے، اور ان کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ دنیا میں ہم نے ایک خلافت قائم کرنی ہے اور باقی دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنا ہے تو تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ یہ چیز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تعلیم کا بہت اچھے پیمانے پر بندوبست نہ کریں۔ اگر میں آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ عرض کروں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں مذہبی تعلیم نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے حکماء، ہماری یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور اسی طریقے سے صحافی، سائنسدان، سیاستدان، آپ ان سے ملیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، لیکن اسلام یا دین کے معاملے میں ان کی کچھ معلومات ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں حقیقی معنوں میں تعلیم پائے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو عالم بن جانا چاہیے، وہ اسپیشلائزیشن ہے اور وہ سب لوگ نہیں کر سکتے، لیکن دین کو جیسے کہ وہ ہے اتنا ضرور جان لینا چاہیے کہ اس نوعیت کی کوئی چیز لوگوں کو کسی غلط راستے پر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دور دراز کے علاقوں میں چونکہ ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں پر بھی بہت سے نوجوان ہیں
جو اس نظریے سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی لگا کر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو اس دنیا میں خلافت ملے گی اور آگے چلے جائیں گے تو جنت حاصل ہوگی، اور لوگوں کو مارنا یہ گویا ان کے نزدیک ایک مذہبی فریضہ بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اور چونکہ ایجوکیٹ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مذہبی فکر اس وقت ہمارے مدرسوں میں ہے یا ہماری مذہبی تحریکوں میں ہے اس کی غلطی بھی لوگوں پر واضح نہیں ہو سکی۔ جی بہت شکریہ غامدی صاحب۔